آئیے آج میں ایمان کی پختگی کے لیے آپ کو چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ چند صحابہ کرام جو تحریر کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے منع کر دیا کہ یار تم لکھا نہ کرو۔ کہنے لگے کیوں نہ لکھوں؟ کہنے لگے بعض اوقات بندہ جلال میں ہوتا ہے، بعض اوقات جمال میں ہوتا ہے۔ جلال میں بعض اوقات کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جو نہیں لکھنے والی ہوتی، تو تمہیں کیا پتہ چلے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہے یا جمال میں ہے؟ تو وہ بات نہ لکھنے والی ہو، تم لکھ لو تو بعد میں ہمارے لیے مسئلہ بن جائے۔ ان کے ذہن میں بھی بات آ گئی کہ واقعی یار ہم بھی جب بعض اوقات جلال میں ہوتے ہیں تو ایسی بات کہہ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جب ہوش آتی ہے نا اور یار میں غصے سے گل کر دیتی، میں معذرت چاہنا ہوں، نہیں سمجھ لگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی تم لکھا کرتے، اب کیوں نہیں لکھتے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے کسی نے منع کر دیا کہ پتہ نہیں آپ جلال کی حالت میں ہوتے ہیں یا جمال کی حالت میں، تو کوئی ایسی بات ہم نہ لکھ لیں جو نہ لکھنے والی ہو، بعد میں مسئلہ بن جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا میرے صحابہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھو، میں چاہے جلال کی حالت میں ہوں چاہے جمال کی حالت میں، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ یار مجھے نا بڑی حیرانگی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر تو کافر بھی اتنا یقین رکھتے تھے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے ادب سے کہہ دیا، فرمایا جا تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی جنگلی درندہ مسلط کرے، تو وہ گھر جا کے چیخے مار رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا سرکار نے کہہ دیا، ان کی بات کبھی غلط نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے کیسے ہو جائے گا، ہم تیری حفاظت کریں گے، تمہیں کیسے کوئی کھا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جو انہوں نے کہہ دیا حق ہے۔ ہوا بھی ایسے ہی، ایک مرتبہ قافلے میں گیا ہے اور قافلے والوں نے اپنے سارے سامان کو اکٹھا کر کے نا ایک مینار بنایا اور اس مینار پر اس کو سلایا۔ فرماتا ہے رات کو چور آیا سب کو سونگا، نہیں وہ شیر آیا سب کو سونگا، کسی کو نہیں چیر پھاڑ کی، چھلانگ مار کے اس کو چیر پھاڑ کر کے وہ گیا ہے۔ تیرے منہ سے جو نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، تو نے جو دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، ہمارے سارے ایمان کی بنیاد ہی زبان اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیسے پتہ چلا؟ سرکار نے فرمایا تو ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، فرشتے دیکھے، سرکار نے فرمایا تو ہم ایمان لے آئے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار کی زبان پر ہی شک آ گیا تو سارے ایمان کی عمارت ہی تباہ و برباد ہے۔ جس زبان اقدس سے یہ نکلا رب ایک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اسی زبان اقدس سے نکلا ہے میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہیں، اور حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ زہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یار ہمیں سرکار کی زبان پر یقین کر لینا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تاریخی واقعات غلط ہو سکتے ہیں، سرکار کا فرمان غلط ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے
آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو یہ جو باغات ہوتے ہیں نا، ان میں بعض کا اندر کر کے نا ایک جھونپڑی سی بنی ہوتی ہے، گھر بنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے تو جو گھر تھا وہاں تشریف لے گئے۔ آپ اندر جلوہ افروز ہیں تو صحابہ کرام کو سرکار کی خوشبو آ جاتی تھی، سرکار کے پیچھے پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو دروازے کے اوپر دستک ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دروازے پر دستک دے رہا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور یہ بھی فرما دو کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا رشک آیا، یار یہ پتہ نہیں بندہ کون ہے جس کو اجازت ملی اور جنتی دنیا میں ہوتے ہوئے جنتی کی بشارت مل گئی۔ کہنے کہ ہم بڑے ذوق شوق سے جب باہر نکلے، دروازہ کھولا تو دیکھا آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے کہ ہم نے کہا کہ تمہیں اندر آنے کی اجازت بھی ہے اور سرکار نے تجھے جنتی ہونے کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، ساتھ یہ بھی فرما دو کہ تو جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں پھر بڑا رشک آیا، باہر نکلے، دروازہ کھولا، دیکھا آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ جب ہم نے ان کو یہ خوشخبری سنا، انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رب کا شکر ادا کیا، آ کے بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے، اتنے میں پھر دروازہ کھٹکھٹا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اجازت طلب کرے اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور یہ بھی بتلا دو کہ تجھے رب تعالیٰ جنت عطا کرے گا لیکن تیرے اوپر آزمائش بڑی آئے گی۔ فرماتے کہ ہم بڑا رشک آیا، جب باہر دیکھا دروازہ کھولا تو آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے اوپر آزمائش بھی بہت بڑی آئی اور رب تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت بھی سرکار کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ یہ احد پہاڑ جو ہے نا یہ مدینہ منورہ میں ہے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جلوہ افروز ہوئے، ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جب اتنی بزرگ ہستیاں پہاڑ پر جلوہ افروز ہوئی تو پہاڑ کو وجد آ گیا، اس نے جھومنا شروع کر دیا کہ مجھے سرکار کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ فرماتے اتنا جھوما کہ جو پتھر تھے نا اوپر وہ لڑکنے لگ پہ نیچے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی اس پر ماری، فرمایا اے پہاڑ رک جا، تمہیں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی اور صدیق اکبر کی صداقت کی اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی شہادت کی گواہی بھی دی ہے، پہلے ہی بتلا دیا یہ شہید کیے جائیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اتنی شان والے ہیں، اتنی شان والے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کسی نبی کے امتی کو یہ شرف نہیں ملا جو عثمان غنی کو ملا ہے۔ کسی بھی نبی کے امتی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، یہ شرف ملا ہے تو صرف عثمان غنی رضی اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کتنا پیار کرتے تھے،
پہلے تو میں چھوٹی سی کی مثال دوں گا. ہم چاہے گناہ گار بدکار ضیاء کار ہیں, بچی کی شادی کرنے کے لیے رشتہ کوئی اچھا ہی تلاش کریں گے. کیا خیال ہے جی؟ تو جو ہمارے نزدیک اچھا ہو وہ کیسا ہوگا, اور جو صحابی کے نزدیک اچھا ہو وہ کتنی شان والا ہوگا, اور جو ایک نبی کے نزدیک اچھا ہو اس کے معیار پر پورا اترے وہ کتنی شان والا ہوگا, اور جس کو ایک رسول چن لیں وہ کتنی شان والا ہوگا, اور جس کو امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے سلیکٹ کر لیں وہ کتنی شان والا ہوگا. اور ایک میں اور تھوڑا سا اشارہ کروں گا. ہم بیٹی کا رشتہ کہیں کرتے ہیں, ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں. کیوں جی کھا سکتے ہیں؟ ہم نے بظاہر دیکھا بڑا کوٹھی کار بنگلہ ہے, بندے بڑے چنگے نے, لیکن شادی کا دی بعد میں پتہ چلا یہ کوٹھی بھی جناب کرائے کی تھی اور یہ سارے نوکر چاکر بھی کرائے کے تھے, وہ سب کو چھوڑ کے بھاگے. ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں, ہم دھوکہ, اور اگر ہمارے ساتھ دھوکہ آ جائے خاندان میں دوبارہ بیٹی دیں گے؟ تو بھائی ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن سرکار کے بارے میں ایسا تصور نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو سلیکٹ کر لیا وہ بس صحیح ہے, وہاں دھوکے والی بات ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے فرض محال اگر سوچ بھی لیا جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا عثمان غنی رضی کے نکاح میں دیے, اور جب ان کا وصال ہو گیا تو سرکار سے دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شادی بھی ان کے ساتھ کر دی. اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عثمان غنی سے اتنا راضی ہوں, اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے انتقال کرتی جاتی, میں ان کا نکاح عثمان غنی سے کرتے چلے جانا تھا. یہ یار اتنی شان والے ہیں کہ غزوہ تبوک ہے, کون سا ہے؟ اس میں سفر بھی زیادہ تھا اور فوج بھی زیادہ تھی, مجاہدین بھی بہت زیادہ تھے, لیکن خرچہ پانی نہیں تھا, زیادہ راہ نہیں تھا, بہت کم تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی کی, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, فرمایا بھائی تم میں سے کون ہے جو راہ خدا میں مجاہد کی خدمت کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ اور اس کا ساز و سامان بھی میری طرف سے. 100 اونٹ یوں سمجھو جیسے آج کوئی کہے 100 کاریں میں دے رہا ہوں. اتنا اعلان کیا تو بیٹھ گئے. سرکار نے پھر ذہن بنایا بھائی کون ہے تم میں سے جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے؟ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میری طرف سے 200 اونٹ اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے, وہ بیٹھ کے اعلان کر کے پھر مزید ذہن بنایا, پھر وہ کھڑے ہو گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ میری طرف سے 300 اونٹ اور. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 600. 1 اور 2 3 ہو گئے, 3 اور 3 6. 600 کا اعلان کیا اور لا کے 800 پیش کر دیے, ان کا ساز و سامان بھی, اور پھر اشریہ کا ڈھیر لا کر سرکار قدموں میں رکھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, حدیث پاک کا مفہوم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اٹھا کر کبھی اس ہاتھ پر لے کے جاتے کبھی اس ہاتھ پر لے کے جاتے, اور ساتھ ہی فرماتے جاتے عثمان آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے گا تیری جنت کی میں ضمانت دیے دیتا ہوں, کوئی بھی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا,
تیری جنت کی میں ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے، جنت خریدی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر کنواں کا پانی کھاری تھا، ایک ہی کنواں تھا جس کا میٹھا پانی تھا، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا۔ یہودی کا نام روما تھا، بیر کہتے ہیں کنویں کو، بیر روما، یعنی روما یہودی کا کنواں۔ وہ قیمتاً پانی بیچا کرتا تھا، جیسے آج منرل واٹر آپ کو پتہ قیمتاً بکتا ہے۔ اب امیر آدمی تو پانی خرید لیتے ہیں، غریب آدمی بیچارے نہیں خرید پاتے، وہ مسجد کی جو فلٹر لگے ہوتے ہیں وہیں سے بھر لیتے ہیں۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے صحابہ کرام اکثریت غریب ہیں اور ان کے لیے پانی خریدنا مشکل ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئے اور جا کر یہودی سے بات کی۔ اب اس کا ایک آمدن کا ذریعہ بنا ہوا تھا، وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ جو بندہ بیچنا نہ چاہے وہ قیمت ہی اتنی بتلا دیتا ہے بندہ آگے چلا جائے، لیکن اس نے جتنی قیمت بولی آپ نے اتنی ہی قیمت ادا کر دی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کریں، یار یہ کنواں آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ عطا فرمائیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی توسیع کرنے لگے تو زمین خریدنی تھی، فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ زمین خرید کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین بھی خرید کر سرکار صلی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو آپ تو اتنی شان والے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں دعوت کی، کتنی کی، کیا کی؟ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، گھر کی طرف لے جا رہے ہیں تشریف، اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یار یہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہنے لگے جتنے قدم سرکار اٹھا کر میرے گھر تشریف لے جائیں گے میں ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، غلے کی کمی ہو گئی۔ اچھا، تو ہر غلے کی کمی ہوئی تو ریٹ بڑا بڑھ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑا غلے کا قافلہ جو تھا وہ منگوایا باہر کے شہر سے۔ اب وہ اونٹوں پر لدا ہوا ہے، وہ پورے کا پورا قافلہ آ رہا ہے۔ تو جو میرا مطلب ہے سوداگر ہوتے ہیں نا، جو میرا مارکیٹر میں کام کرنے والے، وہ آئے، کہنے لگے اے عثمان سنا ہے تو مال منگوا رہا ہے، غلہ منگوا رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں منگوا رہا ہوں۔ کہنے لگے یار جتنے کا آیا ہے اس سے ڈبل قیمت ہمارے سے پہلے ہی لے لو، ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ تاجر حضرات ہوتے ہیں نا کہ ہم ڈبل قیمت آگے پھر اپنی مرضی کے مطابق بیچیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نفع دے رہے ہو وہ کم ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ ایک کہنے لگا جی 3 گنا، فرمایا یہ بھی کم ہے۔ ایک کہتا 4 گنا، یہ بھی کم ہے، مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا جناب زیادہ کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں مل رہا ہے۔ آپ نے وہ سارے کا سالہ غلہ منگوا کے تو اللہ کے راستے میں تقسیم فرما دیا۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا لیکن ساتھ جگرا بھی عطا کیا۔ یار میں پیچھے گیا نا مدینہ شریف تو مجھے یقین جانا بڑی طبیعت میری خوش ہوئی۔
یہ جان کا دل کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں میں گیا اور وہاں پر ابھی تک پانی جاری ہے، ابھی تک پانی، اور وہاں پر باغ ہرا بھرا، کھجور کے باغ وہاں تک ابھی تک۔ اچھا، اور پھر انہوں نے مجھے بتلایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ ابھی تک کھلا ہوا ہے، اور اس میں یہ سارے باغ کی آمدن جاتی ہے، وہ غریبوں میں ابھی تک بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ کتنی شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دولت دے تو جگرا بھی عثمان غنی جیسا دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی توفیق بھی عطا فرمائے۔